بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلسلہ تھا بندہ مومن دنیا سے چلا جائے اس کا نماز جنازہ ادا کرنا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کو کندھا دینے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے میت کو دفنانے کا۔ یہاں پر شریعت نے مرد اور عورت کی قیاد رکھی ہے، تو ضروری تھا وہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ مرد میت کو جب دفنایا جائے، قبر میں اتارا جائے، تو اس کے لیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی نیک اور امین آدمی اس کو قبر میں اتارے۔ عورت کا جب جنازہ قبر میں اتارا جائے تو اس میں محرم ہونے چاہیے، محرم کے ہوتے ہوئے غیر محرم اسے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عورت کو قبر میں اتارنے والے محرم رشتہ دار غیر سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جوہر نیرہ میں ہے، غیر محرم رشتہ دار اجنبی سے بہتر ہے۔ اگر فرض محال کو ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ محرم بھی موجود نہیں، غیر محرم رشتہ دار بھی موجود نہیں، تو اجنبی مرد کو اسے قبر میں اتارنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح البحر الرائق میں بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عورت کی تدفین کے وقت قبر پر چادر یا کپڑے کا پردہ کر لینا چاہیے۔ عورت کے قبر پر کپڑے یا چادر سے پردہ کر لینے کے بعد کچی اینٹیں یا آج کل جو سلیب لگائے جاتے ہیں وہ قبر پر لگائی جائے، اور مرد کی قبر پر پردہ نہ کیا جائے، کیونکہ عورتوں کے مناسب حال پردہ ہے اور مرد کے مناسب حال میت کے کھلے ماحول میں تدفین ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت کرنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ عوام الناس ان پر مطلع نہیں ہوتے، اور جو ایک روایت در روایت آپس میں معاشرے میں بات چل جاتی ہے اس پر وہ زور دیتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام اگر کوئی مسئلہ بیان کرے، عوام الناس اس سے مطلع نہ ہو، انہیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ بات عوام الناس یا علماء کی انا کی نہیں ہوتی، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ جہاں پر عوام الناس کو پتہ ہو کہ یہ بات حق ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں پر علماء کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ حق مسئلہ بیان کرنے میں صحبر ہو گیا ہے، تو وہاں پر اس صاحب کو عذر جانتے ہوئے اپنی بات کو معافی کی طرف لے جانا اور واضح مسئلہ بیان کر دینے میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حق شریعت محمدی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔